الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس صدق اللہ العظیم. اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، بہرحال سب نے مال و زر دیا، کسی نے نصف دیا کسی نے ثلث دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ بھی تھا اللہ کے قدموں میں دھر دیا. میں بلا تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو جو جانثاروں اور وفاداروں کی، جو چنے ہوئے لوگوں کی ایک مقدس مطہر جماعت عطا فرمائی تھی، اس جماعت کا ایک فرد، دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آمینہ کے لال کو جو خوبصورت حسین ایک پھولوں کا گلدستہ عطا فرمایا تھا، اس گلدستے کا ایک پھول جنہیں دنیا خلیفہ اول بلا فصل جانشین پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو پیغمبر کی مسند پر، مسند رسول پر سب سے پہلے خلیفہ بن کر بیٹھنے والے ہیں، جن کے بارے میں میرے پیغمبر خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دنیا میں سب کے احسانوں کا بدلہ لے لیا ہے لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا. پھر اس کے بارے میں کیسے مانگ لیا جائے، کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ وہ بام فتح کھا گیا تھا، وہ اہل بیت کا حق کھا گیا تھا. یاد رکھیے، ہمیں اپنی ذات سے زیادہ صدیق اکبر کی ذات پر اعتماد ہے. اپنی ذات پر تو عدم اعتماد ہو سکتا ہے لیکن صدیق اکبر کی ذات پر کبھی بھی عدم اعتماد نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا، صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا. نبی کا روزہ ہے جس کا مدخل، رشک عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو در سے وہ کتنا بھی احترام ہوگا. میرے نبی نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو. ابو بکر تو صحابہ کا امام ہے، ابو بکر تو صحابہ کا سردار ہے. صدیق مثل قرآن، صدیق مثل قرآن واجب قدر میں ہے، امت میں سب شریفوں کی وہ بہتر نظر میں ہے. صدیق و علی کی باہم محبت کے واسطے رحماء بینہم کی آیت امر میں ہے. جھگڑے بطول آکر بدر پر صدیق سے ایسی لغت نہ ہرگز ایجاد ہنر میں ہے. سن لو عدیم سے تم جتنا بھی ڈھونڈ لو، صدیق ابھی تک صحرا کے ابو کے گھر میں ہے. کہتا ہے کہ باغ بدر کھا گیا، باغ بدر کھا گیا. میں کہا سن، بکواس بند کر. صدیق اکبر سے دل نبی کا دکھایا ہو گے ثبوت دے دو، صدیق اکبر سے دل نبی کا دکھایا ہو گے ثبوت دے دو. کہ فرق اس کی غلامی اندر آیا ہو گے ثبوت دے دو. فدق کا پیسہ نظام کا خریدے لایا ہو گے ثبوت دے دو. صدیق اکبر کا کوئی دشمن عقل کو ایدن منا نہیں سکتا کہ نبی کے نام گھر لٹانے باغ سہرا کا کھا نہیں سکتا. کسی عرب کے شاعر نے آپ کی ذات پر آپ کی شان میں 40,000 اشعار لکھے تھے. جب اس کے ہاتھوں کی طاقت ختم ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کی بینائی جواب دے چکی تھی، اس کے اوراق ختم ہو چکے تھے، تو وہ شاعر تمام اوراق لا کر اپنے سامنے رکھ کے پکار کے کہتا ہے آقا تھکی ہے فکر رضا مدح باقی ہے، آقا تھکی ہے فکر رضا مدح باقی ہے، قلم ہے آپ لاپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے. عالم نہ ہو قربان
ہے اگر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، تو حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ اگر مدینے کو نسبت ملی ہے تو حضور، اگر مدینے کو عزت ملی ہے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے، اگر صحابہ کو عزت ملی ہے تو وہ بھی حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر، جس دی خلافت بعد پیمبر، جس دی خلافت بعد پیمبر، غار دے اندر، قبر دے اندر، حشر دے اندر آئی گواہی، قرآن دے اندر وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا، ابو بکر دا، ابو بکر دا پہلا نمبر کی دساں میں شان اس دی، کی دساں میں شان اس دی، خود مولا علی نے بیعت کیتی، پیچھے آگے نوازے لیتی، ایو بولے مولا حیدر وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا، ابو بکر دا، ابو بکر دا۔ اب میں اگلے مہمان ہے، جب بھی آپ زبان پر آتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ ختم نبوت کے پہلے محافظ خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر متمکن ہوئے تو فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ شاہ صاحب فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، منکرین زکات کا فتنہ سامنے آیا، مرتدین کا فتنہ سامنے آیا، لیکن اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کیا کہ پورا مدینہ والے تمام مسلمان مسیلمہ کذاب کے تعاقب کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہاں تک حضرت ابو بکر صدیق خود سواری پر سوار ہو گئے۔ آگے حضرت علی مرتضیٰ آئے، فرمایا امیر المومنین آپ مدینہ کے اندر رہیے، مدینہ کے اندر مسلمانوں کی عزتیں ہیں، مسلمانوں کی عورتیں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے علی مرتضیٰ آج یہ پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ، یہ پیغمبر کی عزت و عظمت کا مسئلہ ہے، آج اگر یہ پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ صدیق اکبر کے خون سے حل ہوتا ہے تو صدیق اکبر اپنا خون لگا دے گا، اپنی جان دے دے گا، لیکن پیغمبر کے ختم نبوت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیا گا۔ نماز اچھی، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے بے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کلمہ مشاہدت کی حرمت پر